ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف پاشا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ پلر چینل۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار رانا شہباز حیدر۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ملکی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ فورتھ پلر نے ہمیشہ آنے والے وقت کے بارے میں اسی چینل پر بیٹھ کے ہم نے جو انکشافات کیے اپنی سیاسی بصیرت کے تحت، وہی ملک میں سب کچھ ہوا اور اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ پاشا صاحب، یہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ جو جمہوری اقدار ہے نا وہ مکمل نہیں ہو رہے۔ جمہوری اقدار یہی تھے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے، یہ انہوں نے اپوزیشن کو بالکل ساتھ لے کر نہیں چلے ہیں اور اپنی من مرضی کی ہے، اور اپنی من مرضی میں یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ اور ان کا فیل ہونے کا یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ ترقی اس کی رک گئی ہے مکمل، اور اس کا جو سفر تھا ترقی کا وہ مکمل طور پر عمران خان نے آ کے روک دیا ہے، اور اس کی اس ہٹ درمی کا سب نقصان جو ہے وہ ہمارے پاکستان پیارے کو ہوا ہے۔ اور پاکستان کے لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کا سفر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کا 126 دنوں کا دھرنا تھا نا، وہ صرف اس کا اپنی ذات کے لیے تھا، اور لوگوں کو ہم بتاتے تھے اس وقت بھی کہ یہ جو پارٹی آ رہی ہے اس کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اس نے پاکستان کی تباہی کرنی ہے، اور اس وقت پبلک جو تھی وہ اس کے آگے ناچ رہی تھی۔ آج وہی پبلک جو ہے وہ اپنے خون کے آنسو رو رہی ہے، اور جتنے لوگوں نے اس کو جو امید لگائی تھی وہ امید اب پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی، وہ نہ ہوگی، بلکہ پاکستان کو دبا کے رکھ دیا ہے، پاکستان کو اس گھڑے میں پھینک دیا ہے جہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جو وقت ہے، اس وقت میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور سیاست کو ان کی ملیہ میٹ نہ کیا، اور ان کے عزائم جو یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ آئے تھے، اگر اس پہ ان کو روکا نہ گیا تو پاکستان کی تباہی جو ہے وہ بالکل اسی جگہ پہ پہنچ جانی ہے جو یہ چاہتے تھے۔ جو مہنگائی کا طوفان آئے ہوئے رانا صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غریب عوام مر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پاشا صاحب، یہ جو انہوں نے طوفان آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے اپنی نااہلی سے، اور اپنی نااہلی سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں تھے، اور یہ ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ آئے تھے، اور انہوں نے اس غیر ملکی ایجنڈے کو پروان چڑھایا، ملک کی ترقی روکی۔ اب دیکھیں نا، ان سے تاجر ان سے ناراض ہے، سرکاری ملازم ان سے ناراض ہے، کیونکہ ان کی جو سال کے بعد تنخواہوں میں اضافہ تھا وہ بھی نہیں کیا۔ اب جو غریب عوام ہے وہ تو بیچاری پس گئی نا، وہ تو خودکشیوں پہ آ گئی ہیں۔ اب ان سے $1 کنٹرول نہیں ہوا، تو ڈالر جیسے جیسے اوپر جائے گا تو یہی لگتا ہے کہ غیر ملکی ایجنڈا تھا، اور ڈالر کو پروان چڑھانے آئے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جناب قرضے انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے لیے، تو محترم آپ نے IMF سے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہے، میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، IMF سے قرضہ نہیں لوں گا۔ تو قرضے تو آپ نے اسی گورنمنٹ نے لیے ہیں نا۔ اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ ناکام ہے، یہ حکومت ناکام ہے، اور چوں کا مربع، ہم کہتے تھے یہ چوں کا مربع اکٹھا کیا گیا ہے، اور جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ تحریکوں میں لوگ تحریکی ہوتے ہیں، وہ دوسری پارٹیوں سے بگوڑے جو ہوتے ہیں، لوٹے جو ہوتے ہیں، ان کو لا کے پارٹی نہیں بنائی جاتی۔ یہ جب پارٹی کا ایک ویژن ہوتا ہے، پارٹی کی ایک نظریہ ہوتا ہے، یہ کسی نظریے پہ نہیں آئے تھے، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، اور صرف ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ میں ایک بار وزیر اعظم کی تختی لگ جائے میرے نام سے۔ اور جو دیکھیں نا انہوں نے کام جو کیے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو مضبوط ترین ادارہ ہے اس نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ جب ملک کی تباہی کرتے ہیں نا یہ سیاستدان،
تو وہ سٹیپ ان ہوتے ہیں. ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ سٹیپ ان نہ ہو تو یہ ملک بیچ دیں. یہ میں نے ماضی کے پروگراموں میں بھی پاشا صاحب یہی کہا ہوا ہے کہ ہمارے جو ادارے مضبوط ہیں اگر وہ سٹیپ ان نہ ہوں تو یہ سیاستدان ہمارا ملک تک بیچ دیں. ہماری جو پاکستان کی اب دیکھیں نا, چینی چور ان کے پاس ہے, آٹا چور ان کے پاس ہے, پیٹرول چور بھی انہی کے پاس ہے, ڈالر کی پروان چڑھانے والے بھی اسی کے پاس ہیں. اور یہ کہتا ہے سارے کا سارا الزام اپوزیشن پچھلی حکومتوں کو دیتا ہے. وہ بالکل غلط اور ناانصافی کر رہا ہے ہم پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ. یہ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اس کھلواڑ. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کیا اپنا رول ادا کر رہی ہے جس طرح سے اپوزیشن کو کرنا چاہیے؟ جی پاشا صاحب جب ملک تباہ ہو گیا ہے اپوزیشن کو اس کا کردار ادا نہیں کرنے دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بھی اب عوام کی بات نہیں کی ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم پہ ہاتھ رکھ دیں, اگلی گورنمنٹ جو ہے ہمیں مل جائے. اور جیسے اس نے اپوزیشن کی تھی ویسے یہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی. اب دیکھیں نا, یہ جتنا مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے ان کو چاہیے تھا کہ بہت پہلے نکل جاتے. کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ عوام کی کھلڑی اتارنے کا انتظار کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کا بھی پورا کردار ہے بیچ میں, اور یہ لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے, اور عوام کا درد جو ہے وہ ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ایسی گورنمنٹ کو ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. جیلیں بھر جاتی. پیپلز پارٹی نے جب جنرل ضیاء کے وقت میں کچھ اپنی تحریک چلائی تھی تو ان کی جیلیں بھر گئی تھی. اور پاشا صاحب یہ جیلیں بھرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا عوام پہ پریشر نہیں آتا. اب یہ ساری کی ساری قربانی جو ہے وہ عوام نے دی ہے, اور عوام جو ہے غریب عوام جو ہے وہ تو بالکل مر کے رہ گئی ہے. ایک دن بھی اگر مزدور خدا کی قسم وہ مزدوری نہیں کرتا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور میری بات یاد رکھیں, میں دیکھ لیں آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامان بیچے ہیں, اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ جو کووڈ-19 والا ہے اس میں کسی کو انہوں نے ریلیف نہیں دیا ہے. بجلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے, وہ کسی کے بل اکٹھے کرتے رہے اور انہوں نے ان عوام سے لیے, غریب عوام سے. اور ان کی یہ عیاشیاں اور یہ جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہیں یہ ان کو خدا کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور عوام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں عوام سے ایک اپیل کرتا ہوں, ایسا مت کیجئے گا کہ جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی آپ اس کو ڈرائیور بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو چیک کر لیں, اس کو چیک کر لیں. محترم یہ نہیں, جو بھی اب ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے, اور جب وہ پورا موقع ملتا ہے تو ان کے تمام وزراء جو ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کو جا کے کہتے ہیں, سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, غریب عوام کی کوئی بات نہیں کرتا. اور عوامی ریلا ابھی تک باہر اس لیے نہیں آیا کہ عوام غریب عوام میں سکت نہیں رہی, انہوں نے سکت چھوڑی ہی نہیں ہے. گیس کے بلوں میں اضافہ, بجلی کے بلوں میں اضافہ, اب وہ کھائے یا ان کے بجلی کے بل دیں, اور اوپر سے محکمہ کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ایک مہینے